اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث و مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشگوئی تورات اور انجیل میں بھی ملتی ہے، اور نبی نے بھی کی، جسے گوگ اور میگوگ کہا گیا ہے، یعنی گوگ میگوگ۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لیں۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کے ہیں جو صنوبر کے درخت کے مانند ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ذوالقرنین بہت بڑے حصے کا بادشاہ تھا۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغربی علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظتی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر آپ لوگوں کی حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر کبریا سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسحور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف بھیجیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور زمین پر خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعائیں فرمائیں گے، اللہ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور اس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی، اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔